بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. بسم الله الرحمن الرحيم ونستعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. حاضرین گرامی، جادو اور جنات کی حقیقت اور ان کے علاج کے تعلق سے بات چل رہی ہے. گزشتہ دروس میں ہم نے یہ معلوم کیے کہ جنات انسان کے اندر کیسے داخل ہوتے ہیں، شیطان انسان کے اندر کیسے داخل ہو جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر ہم نے دو باتیں معلوم کی کہ ایک ہوتا ہے داخل ہونا اور ایک ہے داخل کرنا. داخل ہونا اور ایک ہوتا ہے داخل کرنا. تو شیطان کے انسان میں داخل ہونے کے جو اسباب ہیں وہ ہم نے کل چند باتیں معلوم کیے تھے. مزید چند باتیں ہم لوگ معلوم کریں گے آج. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی کو پکڑ لیا، شیطان کسی پہ حاوی ہو گیا اور حاوی ہونے کے بعد اس کے اندر داخل ہونے کے بعد اس کو خبتی بنا دیا. خبتی یعنی گویا کہ پاگلوں کی طرح ہو گیا، اب اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے. اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے لکھا ہے کہ شیطان باقاعدہ طور پر انسان کے جسم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. بہت مشہور و معروف حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تشریف فرما تھے. آپ کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوئی تھی اور بات چیت کرتے ہوئے خدمت کرتے ہوئے تھوڑی تاخیر ہو گئی تو اندھیرا چھانے لگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو ہم تھوڑی دیر چھوڑ دیتے ہیں، آگے حجرے تک پہنچا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیوی کے ساتھ چل رہے تھے، دور سے دو صحابہ اکرام، ایک تو تھوڑا سا اندھیرا چھایا ہے اور دور سے دو صحابہ اکرام نبی کو دیکھیں کہ بیوی کے ساتھ ہے تو انہوں نے راستہ بدل کے چلنے لگے یا واپس جانے لگے، مروت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتون ہے، چلو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دونوں مجھے دیکھ کر کنی کاٹ کے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا اعلی رسلکما، رک جاؤ ٹھہر جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، قریب جانے کے بعد کہا یہ میری بیوی صفیہ ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سبحان اللہ، آپ پر شک ہو ہی نہیں سکتا، آپ کیوں وضاحت دے رہے ہیں کہ یہ میری بیوی صفیہ ہیں؟ تو نبی نے اس موقع پر فرمایا ان الشیطان، یقیناً شیطان یجری فی الناس کمجرى الدم، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ شیطان انسان کے رگو ریشے میں جیسے خون دوڑتا ہے شیطان بھی دوڑتا ہے. صاف بات ہے نا, شیطان خون کے اندر دوڑ سکتا ہے اور تمہارے دل و دماغ میں غلط فہمی ڈال کے تمہارے ایمان کو برباد کر سکتا ہے. اس لیے شک کرنا جیسے غلط ہے, شک کا موقع دینا بھی غلط ہے. بدگمانی جیسے غلط ہے, بدگمانی کا موقع دینا بھی غلط ہے. نبی نے وضاحت کر دی تاکہ تمہارا ایمان برباد نہ ہو جائے. اس سے کیا معلوم ہوتا؟ شیطان انسان کے رگ و ریشے میں خون کی طرح چل سکتا ہے, دوڑ سکتا ہے. مزید دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کس طرح سے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے. بہت مشہور حدیث ہے کہ انسان جب جمائی لیتا ہے, منہ پھاڑ کے جمائی لیتا ہے, اگر وہ اس کو روکتا نہیں ہے, نبی نے فرمایا فَلْيَقْدِمْ مَسْتَطَعَ, جتنا ہو سکے روکو. جمائی منہ کھولنا نہیں ہے, آپ اس کو بند کر لو, یعنی ناک اور منہ دونوں آپ بند کر لو, دونوں کو بند کر لو. یقدم کا مطلب ہوتا ہے جیسے مشکیزے میں پانی ہے تو پانی, اب آسانی سے سمجھانے کے لیے آج تو مشکیزہ نہیں ہے نا, ایک پلاسٹک کور میں کیری بیگ ہے, اس میں پانی ہے, تو اس کو کیا کرنا, بند کرنا, تو کیا کرتے اوپر ٹائٹ باندھتے ہیں نا. کبھی دکانوں سے دیتے ہیں, سامبر دیتے, فلا دیتے, تو کیا کرتے ہیں اس کو ٹائٹ بند کرتے ہیں. اس کو بولتے یقدم, اس کو اچھی طرح سے بند کرو کہیں نکلنے نہ پائیں. تو منہ اچھی طرح سے بند کر لو. اگر کوئی آدمی منہ بند نہیں کرتا, ہاں کرتا, شیطان اندر داخل ہوتا ہے. اور اہل علم نے لکھا ہے, محدثین نے لکھا ہے, یہ فزیکلی ہے, باقاعدہ داخل ہوتا ہے اندر, فزیکلی ہے یہ. دوسرا ایک مسئلہ یاد رکھیے, کیا کوئی جن یا شیطان کسی انسان کے ساتھ مرد ہو یا عورت جنسی تعلقات بھی قائم کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی تھی اس میں باقاعدہ ہے سورہ اسراء بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64 وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور میں نے اس کی وضاحت کر دی. تو باقاعدہ اولاد میں شرکت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جنسی تعلقات قائم ہو سکتے ہیں. گرچہ ہاں سیم جن سے جس طرح سے سکون مل سکتا ہے, سکون نہیں ملے گا, لیکن یہ ممکن ہے. کتنے جن کسی پر عاشق ہو جاتا ہے یا عاشق ہو جاتی ہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر شادی ہو جائے تو میاں بیوی آپس میں ملنے نہیں دیتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے. ایسے کتنے سارے واقعات کیسز آئے ہوئے ہیں. یہ ایک ہوا. اور دوسری بات, میں نے ابھی سورہ رحمان کی آیت نمبر 56 یعنی 56 پڑھی ہے. اللہ نے فرمایا جنت کے حوروں کے تعلق سے, جنت کی حوریں اتنی پاک صاف اور شفاف ہیں کہ دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں ہے. کیسے؟ کہا کہ فیہن قاصرات الطرف, جنت میں جھکی جھکی نگاہیں والی, خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں والی, حور کے معنی ہی ہے آنکھیں والی اور جھکی نگاہیں والی خوبصورت, یہ حوریں ہیں. اب آج کل کچھ لوگوں کو پتہ نہیں, اسلام کے بارے میں کامنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ 72 حور 72 حورے فلا نکال کے اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں. یاد رکھیے یہ سب بیکار کی باتیں. اسلام کا پہلے مطالعہ کرو, اس کے بعد اس کے تعلق سے آپ فلم بناؤ, کامنٹ کرنا, ورنہ اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا, یاد رکھو. بہرحال تو ان حوروں کے تعلق سے کہا کہ اتنے پاک صاف ہیں, لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان, آج تک کسی انسان اور کسی جن نے ان کو چھوا تک نہیں. یعنی اتنے پاک صاف ہے, پاک دامن ہے, ٹچ بھی نہیں کیا, اتنے پاک ہیں. نہ انسان نے کیا نہ جن نے کیا. تو یہاں پر دیکھیے اللہ نے ان حوروں کو انسان کے لیے بنایا نا, تو انسان کے جنس میں سے ہونا چاہیے. اب ان کے تعلق سے کہا کہ کسی جن نے بھی ان کو چھویا نہیں ہے, تو ٹچ کرنا, چھونا, یہ جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ یہ ممکن ہے, پاسبل ہے. اور شارکہم فی الاموال والاولاد میں تو وضاحت کے ساتھ ہے.
बहुत सारे अल्लाह हिफाजत फरमाए बच्चे आप देखेंगे जो दिमागी एतबार से सही नहीं होते हैं, दिमागी एतबार से कमजोर होते हैं, उनके शेप देखेंगे एक ही तरह के शेप, मां बाप के शेप से मिलते नहीं है उनकी शेप, एक ही तरह की उनकी आंखें, उनकी होंठ आप देखेंगे एक ही तरह के हैं। अहले इल्म ने लिखा है ये दुआ ना पढ़ने की वजह से, अल्लाह ना करे कभी कभार शैतान इसमें शामिल हो जाता है इस काम में, मियां बीवी के काम में, और शैतान का हिस्सा उसमें आ जाने से ऐसा होता है। फिर ये जो फिट्स की बीमारी है, फिट्स की बीमारी, रहते रहते बेहोश होकर गिर जाता है, मुंह से कफ आना शुरू हो जाता है ना, जिसको मिर्गी की बीमारी बोलते हैं, उर्दू में मिर्गी बोलते हैं। इसके ताल्लुक से आज तक मेडिकल साइंस के पास कुछ नहीं है। किस वजह से यह होता है मेडिकल साइंस आज तक, शायद कोई डॉक्टर हो तो बताएं या मालूम करें मेडिकल साइंस में कि आज तक इसकी हकीकत, इसका कोई इलाज नहीं है, और उनके कैसे होता उनको पता भी नहीं है। और ये बातें इससे पहले जो अफलातून और जो है अरस्ततालिस, जिसको अफलातून आप जानते हैं ना, जिसको प्लाटो कहा जाता है, और अरस्ततालिस अरस्तु जिसको कहा जाता है, बड़े बड़े ये लोग मेडिकल साइंस के माहिर थे, फलसफी थे। उन्होंने लिखा है मेडिकल साइंस में कुछ चीजें हमको इलाज के बारे में समझ में तो आता है कि इसका इलाज ये है, इसका इलाज ये है, ये बीमारी इसकी वजह से आती है, बीमारी इसकी वजह से आती है, लेकिन फिट्स क्यों आती है आज तक हमें समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया। और हदीस उसकी वजाहत करती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शरीयत ने कहा कि ये महज जिन्नात के अंदर दाखिल होने से ही होता है, जिन्नात की वजह से ही है, इंसान के अंदर दाखिल हो जाते हैं शैतान, और उसी की वजह से होता है ये। और इसका इलाज कुरान के अलावा कुछ नहीं है, दूसरे से इलाज बहुत मुमकिन है, मुश्किल है। हाँ, लोहा पकड़ना, कुछ करना, वो वक्ती तौर पर जो होता है, लेकिन इसका इलाज है तो शरीयत में ही है। से बुखारी की हदीस है, एक खातून जिनको ये बीमारी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, आकर कहा कि अल्लाह के रसूल, इन्नी इमरातुन उसरा, मैं एक सी औरत हूं, रहते रहते बेहोश होकर फिर से आके मैं गिर जाती हूं, आप अल्लाह के लिए दुआ कर दीजिए। नबी ने फरमाया, इन शिअति दअउतु लक, अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए दुआ कर दूं, तुझे अल्लाह शिफा दे दे, और अगर तू सब्र करें फलकिल जन्नह, तेरे लिए जन्नत है। तो उस खातून ने कहा कि अल्लाह के रसूल, इससे बढ़ के तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगी, मुझे जन्नत चाहिए, मुझे शिफा नहीं चाहिए, जन्नत चाहिए। इतनी दुआ कर दीजिए कि जब मैं बेहोश होकर गिर जाऊं मेरी सतर ना खुलने पाए। अल्लाह अकबर। बीमारी की हालत में, बेहोशी में, काली कलोटी औरत है वो, उसके बावजूद अपने सतर खुलना गवारा नहीं है, और आज होश और हवस में रहकर वो औरत जो ज्यादा खूबसूरत है, वो लड़की ज्यादा खूबसूरत है, वो ज्यादा चाहती है कि मेरे जिस्म की नुमाइश हो, लोग देखे, देखो मैं कितनी खूबसूरत हूं। और हम लोग हिजाब के लिए लड़ते हैं। शादियों में क्या होता है, यहां आमतौर से मशहूर है, माफ कीजिएगा, एक की शादी में अनेक का रिश्ता होता है, माफ कीजिएगा, एक की शादी में अनेक का रिश्ता होता है। यहां जाके बंटन के दिखाते, देखो मेरी लड़की ऐसी है, उसकी लड़की ऐसी है, वो ऐसी है। याद रखो, अल्लाह के वास्ते से काम मत करो। अब जाके हम कहते हैं कि भाई हमें हिजाब चाहिए, अगर पलटा के पूछे शादी ब्याह में तुम्हारा क्या हाल होता, तो क्या जवाब दोगे? तुम तो अपने महफिलों में करते नहीं हो, और हमारे स्कूल कॉलेज में आकर कहते हो कि हिजाब चाहिए। पहले तुम अमल करो। इसलिए सबसे बड़ा फितना है शरीयत से दूरी, शरीयत पे अमल नहीं करना। बहरहाल, तो यह औरत जो फिर से आ जाती थी, उनका यही मामला था, बेहोश होके। उसके बाद देखिए, और शैतान के अंदर दाखिल होने के और भी जो असबाब है, उनमें से ये भी है, शैतान जो परेशान करता है आके और सताता है। एक होता है कि शैतान को हमारी जात से कोई तकलीफ हो गई, जिन्नात को, शैतान को हमारी जात से कोई तकलीफ हो गई। मिसाल के तौर पर आपने कहीं पेशाब कर दिया, उनका सुराख में वो लोग थे, सुराख में, ज़ईफ हदीस आती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुराख में पेशाब मत करो, ज़ईफ हदीस है। अब इसी तरह से गैर आबाद घर हैं, वहां पर कुछ नजर आया, सांप नजर आया, कुछ भी आया, नबी ने फरमाया घरों में सांप देखो तो पहले उसको कहो अगर तो दूसरी मखलूक है जगह खाली करके चले जा, अगर गायब हो जाए छोड़ दो, नहीं 3 बार कहने के बावजूद भी है तो मारो। फिर कभी ऐसा होता है कि वो लोग कहीं खाना खा रहे हैं, हमने कुछ गलत आदतें डाल दी, अब हमें मालूम नहीं है, फिर भी क्या करते, वो इंतकाम लेते हैं, या उनके किसी बच्चे को हमने मार दिया है। उमराबाद में मेरे एक क्लासमेट,
اور یہاں کے دو بڑے علماء کے ایک بھائی ہیں، بہت ذہین حافظ قرآن، عمر آباد میں پڑھتے ہوئے انہوں نے کام کر دیا کہ عمر آباد میں ایک سانپ کے بچے کو مار دیا، سانپ کے بچے کو مار دیا۔ چھوٹا بچہ، ہم لوگ اس وقت کتنے سال، 12 سال کے تھے، 12 سال کے بچے تھے اس وقت۔ اب وہ کھیلتے کھیلتے مار دیا، اس کو کیا پتا، چھوٹا بچہ بھگا بھگا کے مار دیا۔ اب وہ جن کا بچہ تھا، اس کے بعد سے ان سے جو انتقام لینا شروع کیے، ان کو جو پریشان کرنا شروع کیے، اللہ اکبر، چہرہ نوچ لینا، خون ہو جانا، زور زور سے پکارنا، سارے اس میں بلڈنگ میں تکلیف پریشانی سب کے لیے۔ اس کے بعد رقیہ کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس نے آ کر کہا کہ وہ میرا بچہ تھا، اس نے مار دیا، اس لیے میں انتقام لے رہا ہوں۔ اگر یہ عمر آباد آئے گا میں نہیں چھوڑوں گا، عمر آباد سے باہر رہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، یا میں اس کو دینی تعلیم پڑھنے نہیں دوں گا۔ اس طرح سے کیا۔ وہ بیچارے واپس آئے 2 سال کے بعد، پھر ایڈمیشن لیے، وہی معاملہ ہے، پھر واپس آئے، آ کر SLC 10 کرنے کے بعد، عمر آباد میں اسپیشل کورس ہوتا ہے، 10 کرنے کے بعد میرے خیال سے پھر 6 سال کے بعد گئے، پھر وہی حال ہے، پھر بھی وہی حال ہے۔ پریشان ہو دیکھ کے چہرہ ایسا ہو جاتا، ایسا کر دیتے تھے، گویا کہ کوئی بلیڈ سے چیر لیا ہے سارا چہرہ۔ تو ایسے ہوتا ہے کبھی، تو ہمیں پتہ نہیں ہے، احتیاط کرنا چاہیے۔ کبھی شیطان کیا کرتا ہے، اس کو تکلیف ہوئی، اس کو کچھ ہوا، کچھ پریشانی ہوئی، تو اس کی وجہ سے وہ انتقامی کارروائی کرتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز و گریز کرنا چاہیے، حتی المقدور۔ ہمارے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اگر انتقام لے رہا تھا پھر اس کو دور کیا جا سکتا، بھگایا جا سکتا ہے، لیکن کبھی کبھار کوئی سخت ہوتا ہے، 10 15 20 سال کے بعد بھاگتا ہے، کوئی بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک چیز ہے جو حقیقت میں اور پریکٹیکلی دیکھا جاتا ہے۔ اب آخری بات ایک رہے گی، انشاءاللہ آئندہ درس میں جائزہ لیں گے کہ جنات کے تو ہوا داخل ہونے کا، داخل کروایا جاتا ہے، داخل کروایا جاتا ہے، اس کے لیے کیا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آگے جائزہ لیں گے۔ دعا کیجیے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو جادو جنات کے اثرات سے محفوظ رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔